ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اِذِ ابْتَلَىٰ، جب آزمایا ابراہیم کو. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کا تذکرہ مذہب اسلام میں ہی نہیں ہے یا مسلمانوں کے لیے ہی رول ماڈل نہیں ہے، بلکہ اور کتابوں میں بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے. یہود اور نصارہ اور اہل عرب جو مشرکین تھے وہ سب بھی حضرت ابراہیم کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم ان کو اپنا پیشوا مانتے ہو، در حقیقت ابراہیم تو وہ ہیں کہ جن کو ہم نے آزمایا، ہم نے ان پر آزمائشیں رکھیں اور وہ ان آزمائشوں میں کھڑے رہے، ثابت قدم رہے اور انہوں نے آزمائشوں کو عبور کیا، پار کیا. حضرت ابراہیم کی جو آزمائش ہو رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ بھئی اللہ جانتا نہیں، معاذ اللہ، اللہ تو علیم و خبیر ہے، اللہ کو سب پتا ہے کہ ابراہیم کیسا ہے، ابراہیم کا کردار کیسا ہے، لیکن اللہ پاک پھر بھی آزما رہا ہے حضرت ابراہیم کو، اس لیے تاکہ زمانے والے دیکھ لیں کہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کو یوں ہی اپنا محبوب نہیں بناتا، بلکہ پہلے وہ آزمائشوں سے دو چار ہو کر کے گزرتا ہے، تب جا کر کے اللہ اسے اپنا خلیل بناتا ہے. یعنی زمانے والوں کو دکھانے کے لیے جو ہوس کے پجاری ہیں، جو عہدے کی طلب تو رکھتے ہیں لیکن آزمائشیں برداشت نہیں کر سکتے، جو لوگ بڑے القابات کے متلاشی ہیں، خواہش مند ہیں لیکن محنت کرنا پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو دیکھ لو، یہ جو خلیل اللہ بنے ہیں یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہیں بنے، بلکہ اللہ نے ان کو ہر اعتبار سے آزمایا اور یہ آزمائش میں ثابت قدم رہے. کون سی آزمائش میں پیچھے ہٹے حضرت ابراہیم؟ جان کا، مال کا، وطن کا، یہاں تک کہ اولاد کا، یہ سب کے سب حضرت ابراہیم کو ہر اعتبار سے آزمایا گیا. جان کا اس طریقے سے جس کا تذکرہ قرآن میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمرود کی آگ میں جانا پڑے گا تجھے، وہ نمرود کی آگ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم نے خدا عز و جل کی محبت میں اس آگ کے اندر بھی گئے، گویا نذرانہ جان کا دے چکے. مولا تیرے نام کی عزت اور عظمت ہے، میرے جان کی کوئی عزت اور عظمت نہیں ہے. یہ آگے الگ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وہ آپ جانتے بھی ہیں. تو گویا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیا. ہم تو دین کی راہ میں کانٹا بھی برداشت نہیں کر پاتے، حضرت ابراہیم نے سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے پورے وجود کو خدا عز و جل کی محبت میں قربان کر دیا. تو زمانے کو بتایا جا رہا ہے کہ یوں اللہ کے خلیل نہیں بنتے، اللہ کے خلیل تو ابراہیم کی طرح بنتے ہیں. ہم نے جب انہیں آزمایا تب انہوں نے لبیک کہا، مالک میں حاضر ہوں، میری جان چاہیے، لو میں نے دے دی. زمانے نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کو ڈال دیا، تب بھی جب فضا میں تھے تب بھی حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کوئی مسئلہ، کوئی حاجت؟ حضرت ابراہیم نے کہا جو حاجت ہے وہ خدا سے ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، جس سے حاجت ہے وہ دیکھ رہا ہے، کسی سے کوئی حاجت نہیں. تو گویا کہ آزمایا ایسے. دوسری آزمائش مال سے، وطن سے. حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنا شہر چھوڑو، دین بچانا ہے، توحید کو پھیلانا ہے تو شہر کو چھوڑو. جس شہر کے آباء و اجداد تھے آپ نے اس شہر کو چھوڑ دیا، سارے مال کو چھوڑ دیا، وہاں سے کہیں اور نکل گئے فلسطین کی طرف. اللہ کی مرضی، اللہ نے چھوڑنے کو کہا، وطن بھی چھوڑ دیا، مال بھی چھوڑ دیا.
صرف اللہ کے نام پر نہ جانے کتنے اونٹ ذبح کر دیے، صرف اللہ کے نام پر۔ تو گویا کہ جان کا نذرانہ بھی دے دیا اللہ نے، جب مانگا تب نذرانہ جان کا دے دیا، اور جب اللہ نے مال کا نذرانہ مانگا تب مال کا نذرانہ دے دیا، اور جب اللہ نے وطن مانگا، لاؤ میری محبت میں وطن چھوڑو، وطن چھوڑ دیا۔ ہم 5 وقت کے لیے اپنے گھر کو نہیں چھوڑتے، اپنی دکان کو نہیں چھوڑتے، اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے خلیل ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے۔ نہیں جناب، ایسے کوئی جنت میں تھوڑا چلا جائے گا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے اولاد مانگی گئی، لاؤ اولاد لاؤ۔ کیا کیا پھر حضرت ابراہیم نے؟ اللہ کے نام پر اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جس کا تذکرہ قرآن میں، اس کی تفصیل بڑی موجود ہے۔ چھری تیز کر لی اور گردن نیچے رکھ لی، کہا مولا تجھ سے محبت ہے، بیٹا دیا ہے اتنی مدت کے بعد، جوان ہو گیا، اب تو قربانی مانگتا ہے، میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چھری چل نہیں رہی۔ چھری پتھر کو توڑ دیتی ہے، ہر چیز کو کاٹ دیتی ہے، لیکن میرے بیٹے کی چمڑی کو نہیں کاٹتی۔ رب نے فرمایا بس ہم تو تیرا امتحان لے رہے تھے، ہم تو تیرا امتحان لے رہے تھے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم یوں ہی خلیل اللہ نہیں بنے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ ہم اپنی اولاد کو بزنس سکھاتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو برادریوں کے تہذیب سکھاتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اپنے دشمنوں کے نام بتاتے ہیں، اپنے دوستوں کے نام بتاتے ہیں، ہر چیز بتاتے ہیں، لیکن نہیں سکھاتے تو دین نہیں سکھاتے۔ اور پھر تمنا ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تمنا آپ کی اور ہماری فرضوئی ہے، صرف اور صرف مصنوعی ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم کو کہا جا رہا ہے اولاد کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم اولاد ذبح کر رہے ہیں، دریغ نہیں کر رہے، کشمکش میں نہیں ہے، شش و پنج میں نہیں ہے، فوراً اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں اور آمادہ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، تم ہو کیا؟ ہم نے ابراہیم کو آزمایا ہے، تم یہ سمجھتے ہو ہم تمہیں جنت میں بغیر آزمائش کے داخل کر دیں گے؟ دیکھو ابراہیم کو ہم آزما رہے ہیں، اولاد ہم نے مانگی تو اولاد دے دی۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ اپنی اولاد کو اپنے سے دور کرو، ہمیں ڈاکٹر بنانا ہے بچے کو، انجینئر بنانا ہے بچے کو، اپنے آپ سے دور کریں گے۔ ہمیں پیسہ کموانا ہے، مکان کھڑا کرنا ہے، اپنی بچیوں کی اچھی والی شادی کرنی ہے، تو اپنے بچوں کو ہم اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ بچہ جا رہا ہے کئی ہزار کلومیٹر دور کمانے کے لیے، سعودیہ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، جا کے کما کے آ رہا ہے۔ جدائی برداشت ہے کیونکہ دنیا کمانی ہے، لیکن مدرسہ میں عالم دین بنانے کے لیے بھیج دو، برداشت نہیں، دال کھانی پڑے گی، مولوی کہلائے گا، یہ برداشت نہیں۔ دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے، اللہ کے نام پر اور اللہ کی ذات پر جو حملے ہوتے ہیں اس کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچے کو عالم بنانا بھی گوارا نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے ہیں، یوں ہی نہیں بنے، اللہ نے ان کو آزمایا۔ اللہ نے فرمایا اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو جو چھوٹا ہے، بالکل ابھی چلتا بھی نہیں، گھسیٹتا بھی نہیں، ابھی رڑکیاں بھی نہیں چلتا، اس کو اپنے آپ سے جدا کرو اور ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں نہ پانی بلکہ صرف جنگل اور جنگل بیابان۔ حضرت ابراہیم نے وہ بھی کیا، اور تذکرہ قرآن میں موجود ہے، وادی غیر ذی زرع میں جا کے چھوڑ دیا، آج مکہ بن گیا وہ۔ حضرت ابراہیم نے یوں پیچھے قدم ہٹائے نہیں ہٹائے، ہاجرہ چلو، اسماعیل چلو۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، ایک خاتون حضرت ہاجرہ، اور ایسے بیابان جنگل میں جہاں نہ کھجور ہے نہ گیہوں ہے، بس صرف اور صرف بنجڑ کھانا ہے، بیابان ہے، وادی غیر ذی زرع، کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی پینے کی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ صفا مروہ پہ چکر لگاتے ہو، کبھی صفا مروہ پہ چکر لگاتے ہو، اس کی وجہ جا کر کے جان لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وادی غیر ذی زرع میں اولاد کو، بے سہارا اولاد کو چھوڑنا یہ کتنے بڑے امتحان کی بات تھی، اور اس میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ ہم پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیں گے۔ ڈاکٹر بنانا کوئی غلط نہیں،
انجینئر بنانا کوئی غلط نہیں، دنیا دار بنانا کوئی غلط نہیں، بٹ یہ سوچنا کہ بغیر دین سکھائے ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے بغیر دین سیکھے، ایسا ہو سکتا ہے کہ یار؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کا اور ہمارا زوم ہے، ہمیں اور آپ کو دنیا سکھانے کے ساتھ اللہ نے دونوں چیزوں کی تعریف کی۔ اللہ نے ہمیں کہا کہ تم یہ دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ دنیا اچھی کرنے کے لیے الحمدللہ ہمیں ڈاکٹر بھی بننا ہے، انجینئر بھی بننا ہے، بزنس مین بھی بننا ہے، خوب پیسہ کمانا ہے۔ دنیا اچھی تبھی ہوگی جب پیسہ ہوگا، دنیا اچھی تبھی ہوگی جب جو ہے آپ خوشگوار زندگی جئیں گے۔ لیکن جناب آخرت بھی تو اچھی کرنی ہے، آخرت اچھی تبھی ہوگی جب آپ اور ہم اللہ کو پہچانیں گے۔ تو جناب عالی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم امتحان دیا کریں، اپنی اولاد کو اپنے سے جدا اللہ کی رضا کے لیے بھی کیا کریں۔ یہاں تو ماں کو یہ تو گوارا ہے کہ ماں اپنے بچے کو کارخانے کے لیے بھیجتی ہے زبردستی اٹھا کر، ماں زبردستی اپنے بچے کو نگ دھونے کے لیے لگاتی ہے، یہ تو کرتی ہے ماں، لیکن ماں یہ نہیں کرتی کہ فجر کے لیے اپنے بچے کو اٹھا دوں، اپنے لاڈلے کو فجر کے لیے اٹھا دوں۔ اور پھر وہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں حضرت ہاجرہ کی کنیز بن کر جنت میں جاؤں گی۔ کیسے حضرت ہاجرہ کی کنیز بن کے آپ جنت میں جائیں گی؟ جبکہ یہ بزرگ تو وہ ہیں کہ اللہ ان کو آزما رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے، او ہوس کے پجاریوں، او خواہشات کے پیچھے چلنے والوں، ہم یہ رتبے یہ منصب یوں ہی سب کو نہیں دیتے، پہلے آزماتے ہیں پھر رتبے دیتے ہیں، پہلے آزماتے ہیں۔ تم ابھی فجر میں بھی نہیں پہنچا رہے اپنے جوان بچے کو، وہ رات میں 2 بجے سوتا ہے فون دیکھ کے، فجر میں سب سے کم نمازی جوانوں کے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہی نہیں، بلکہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں نا تم نے مرنا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے تو یہ فرمایا کہ بھئی جوانی میں عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، جوان جب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ خدا کو یاد کرتا ہے تو فرشتے اس پہ رشک کرتے ہیں۔ تم رات بھر عشاقیاں اور عیاشیاں کرتے پھرتے ہو، عاشقیاں کرتے پھرتے ہو بستر پہ بیٹھ کر، کبھی محبوبہ سے بات کر رہے ہو، کبھی مجازیاں سے بات کر رہے ہو، تمہیں توفیق نہیں ہوتی کہ تم فجر کی نماز پڑھو۔ اے نوجوانوں اپنی جوانی پہ گھمنڈ مت کرو، خدا کی قسم یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہنی۔ اگر اس جوانی کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے تو جوانی میں خدا کی عبادت کرو، جب تم بڑھاپے میں رکوع کرو گے تو ہوگا پر رکوع تمہارا بڑھاپے کا، لیکن تمہاری جوانی کی عبادت سے خدا بڑھاپے کے رکوع پر جوانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے جوانی سونے میں گزار دی اور رکوع کو ضائع کر دیے تو پھر بڑھاپے میں وہی آدھا ادھورے رکوع کا ثواب ملے گا۔ بھائی بڑھاپے میں رکوع صحیح سے نہیں ہوتا، لیکن یہ فقہاء اعظام نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جوان جوانی میں عبادت کرتا ہے اور پھر اس پہ بڑھاپا آ جائے تو پھر وہ بڑھاپے میں نماز پڑھے نا تو اس کو بڑھاپے کی حالت میں، کیونکہ وہ معذور ہو گیا، جوانی میں بھی پڑھ رہا تھا اب وہ معذور ہو گیا، تو اب جوان جو جوانی میں نماز پڑھ رہا تھا بڑھاپے میں بھی اس کو جوانوں کی طرح عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو جوانوں کا عابد گزار ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ بڑھاپے میں بھی اسے جوانی کا ثواب ملے۔ تو وہ بڑھاپا کہا گیا کہ سفیدی جو آتی ہے نا، سفیدی، اس پہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ اس کو عذاب دے۔ تو یہ سفیدی کون سی ہے؟ یعنی یہ بڑھاپا کون سا بڑھاپا ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم عذاب دیں؟ تو لکھا صوفیاء نے کہا کہ یہ وہ بڑھاپا ہے جو جوانی میں عبادت کر کے آیا ہو۔ اب جو جوانی میں عبادت کر کے نہیں آیا، بڑھاپا تو سب کو آتا ہے، وہ بڑھاپا نہیں ہے، وہ سفیدی قابل رشک اور قابل حیا نہیں ہے، وہ بڑھاپا قابل حیا ہے، وہ بڑھاپا سبحان اللہ کے جو جوانی میں عبادت کر کے آیا۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا جوانوں سے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ جوانی پھر نہیں ملنی، اس جوانی میں خدا کو راضی کرو۔ ارے تم مضبوط ہو، تمہاری پیٹھ مضبوط ہے، تمہارے اعصاب مضبوط ہیں، تمہارا دماغ مضبوط ہے، آؤ اپنے اس دماغ سے اور اپنی اس اندرونی طاقت سے خدا کو پہچانو۔ خدا کی پہچان کے جلوے بڑے گہرے ہیں، بڑے عمیق ہیں، اور خدا کو جو پہچان لیتا ہے وہ محبت سے ایسا سرشار ہوتا ہے کہ پھر یوں کہتا ہے بس تو ہی تو ہے۔
بس تو ہی تو ہے اللہ، بس تو ہی تو ہے۔ حضرات محترم، میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ پاک یوں ہی سب کو نہیں یوں بڑے مقام دیتا، بلکہ اللہ پہلے اس کو کیا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی میں نے کہانی رکھی کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے جان سے آزمایا، مال سے آزمایا، اولاد کی جدائی سے آزمایا، حضرت ابراہیم کو وطن سے آزمایا، مال سے آزمایا۔ آپ قرآن گواہ ہے، حدیثیں گواہ ہیں، حضرت ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب نظر آئے۔ گویا زمانے والوں کو بتا دیا کہ اگر تم اللہ کی دیے ہوئے امتحان میں تم کامیاب ہوتے ہو تو تم بھی بڑا منصب پاؤ گے، ورنہ تم حاجی صاحب ہو سکتے ہو دنیا والوں کی نظر میں، نمازی صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب ہو سکتے ہو دنیا والوں کے سامنے، اگر اللہ کی آزمائش کے سامنے تم استقامت کے ساتھ نہیں رہے تو یاد رکھو تم پھر اللہ کے یہاں رتبہ اور مقام نہیں پا سکتے۔ حضرات محترم، یہاں پر علماء نے اور بھی بہت کچھ لکھا۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ ابتلا کیسی تھی، یہ ابتلا کچھ مخصوص کام تھے جو حضرت ابراہیم کو دیے گئے تھے، یعنی یہ تو تھے ہی، یہ تو آزمایا آپ سب کو، ہم سب کو پتا ہے، اور مخصوص کام بھی یہ تھے کہ جیسے حضرت ابراہیم سے پہلے مونچھیں کتروانا یہ رواج نہیں تھا، حضرت ابراہیم پہ یہ ضروری تھا کہ آپ مونچھوں کو پست رکھیں۔ ناخن یہ پہلے نہیں تھا، حضرت ابراہیم پہ فرض تھا، جیسے ہمارے ہاں سنت ہے، حضرت ابراہیم پہ کیا ہے، فرض تھا، واجب تھا، ضروری تھا کہ وہ ناخن کاٹ کے رکھیں۔ زیر ناف بال جو ہیں، ناف کے نیچے کے جو بال ہیں، اس کی صفائی کرنا یہ حضرت ابراہیم پہ فرض۔ ختنہ یہ بھی حضرت ابراہیم پہ فرض تھا۔ پہلے جتنے انبیاء پیدا ہوئے وہ سارے ختنہ شدہ پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کو بغیر ختنہ کے پیدا کیا گیا، اور حضرت ابراہیم جب جوان ہوئے تب اللہ کے حکم سے اپنا ختنہ کیا، اور اس کے بعد جتنے انبیاء تشریف لائے وہ بھی ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی تو ختنہ شدہ پیدا ہوئی، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی یہ حضرت ابراہیم پہ ضروری تھی۔ اللہ نے ان سے حضرت ابراہیم کو مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، جو ہمارے یہاں سنت ہے نا، ان ساری سنتوں کو حضرت ابراہیم پہ فرض کیا، حضرت ابراہیم نے بڑی پابندی کے ساتھ کیا۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، اور یہ باتیں ہم پر بھی ہیں، اور لیکن بس فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم پہ فرض تھی اور ہم پہ کیا ہے، سنت ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی ہے اور ان چیزوں میں بڑا فائدہ بھی ہے۔ اور علماء نے مزید فرمایا کہ یہ ابتلا ان 10 باتوں کی تھی کہ جس کو سورہ توبہ میں بیان کیا گیا۔ سورہ توبہ میں کیا بیان کیا گیا؟ قرآن پاک کی آیت ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ باتیں کہ جو حضرت ابراہیم کو ان باتوں سے آزمایا گیا، ایک وہ جو سورہ احزاب میں بیان کیا گیا، ان باتوں سے بھی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو آزمایا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ ان سے بھی حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم کو ان باتوں سے بھی آزمایا گیا۔ کچھ وہ باتیں جو سورۃ المؤمنون کے شروع میں ہیں، اللہ پاک نے ان سے بھی آزمایا۔ کیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا۔ اب ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، یہی وہ باتیں ہیں کہ ہمیں بھی ان باتوں کا حکم دیا گیا۔
یعنی سورہ توبہ کی باتیں، سورہ احزاب والی باتیں، سورہ مومنون والی باتیں، تفصیل کا ٹائم نہیں، ان باتوں کا حکم اللہ نے کس کو دیا؟ حضور کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ پاک نے ان باتوں سے آزمایا تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے بکلمات، چند باتوں سے ہم نے ان کو آزمایا تھا، ہوا یوں کہ فَأَتَمَّهُنَّ، بڑی خوشی سے ان تمام باتوں کو بجا لایا، بڑی خوشی سے ان باتوں کو کیا لایا؟ بجا لایا، بڑی خوشی سے، بڑی خوشی سے بجا لایا، ساری باتوں میں وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر جب وہ ان تمام باتوں میں کامیاب ہو گیا اور اس آزمائش سے بالکل امتحان سے پاس ہو گیا تو اللہ سے یوں کہتا ہے، عرض کرتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے مالک تو جب یہ آزمایا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو اور وہ کامیاب ہو گئے حضرت ابراہیم، تو اللہ نے فرمایا، قال، یہ اللہ کی طرف لوٹے گا، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کے لیے امام بنایا۔ یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، اہل عرب مشرک مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی کیا کریں؟ پیروی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اللہ نے ان کو آزمایا، پھر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کے لیے امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا۔ دینی پیشوا یوں ہی حضرت ابراہیم کو نہیں بنایا، بلکہ پہلے آزمایا، جب ان آزمائشوں میں کھرے اترے تب جا کر کے حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنا دیا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي، مالک میری اولاد کو بھی تو امام بنا۔ بچوں کو چھوڑا نہیں، بچوں کو بھی یاد رکھا، مالک میری اولاد کو بھی تو امام بنا، ان کو بھی نعمتوں سے نواز۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، بناؤں گا تیرے روحانی بیٹے، تیرے نسبی بیٹے سب کو امام بناؤں گا، لیکن ان میں سے ان کو نہیں بناؤں گا جو ظالم ہوں گے، جو ظلم کو پہنچیں گے ان کو امام، ان کو نعمتوں سے نہیں نوازوں گا، ان کو دین کا کوئی حصہ نہیں دوں گا جو ظالم ہوں گے۔ ظالم کون ہے؟ ظلم کتنے قسم کا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو انشاءاللہ مختصر سا تذکرہ اگلے جمعہ میں ہم کریں گے، پھر کوئی اور بات کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم اپنے کرم سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت پڑھ لے۔